تیرا حال کیسا؟ ابو بکر کی طرف بلال اشارے کرتے ہیں، ابو بکر قریب گئے، پوچھا ان کا تعارف کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا مجھ سے پوچھ، انا نبیوں کا، میں تیرا نبی ہوں۔ اتنی بات کی، بلال کہنے لگا میں نو تے کل ہی پتا چل گیا سی، لیکن میں بھگ کرنا چاہتا تھا۔ آقا اب مہربانی کیجئے پڑھائیے کلمہ، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ آقا کریم نے کلمہ پڑھایا۔ اب بلال ہوا تھا عبداللہ بن جدعان کا غلام، کلمہ پڑھتے پڑھتے بکریاں لے کے واپس آیا۔ عبداللہ بن جدعان کے کانوں میں آواز گئی، یہ کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ شاید کہتا ہوگا کوئی غافلہ غفلت چھوڑے مکے کے کافروں کے پاس جا کر کہا اور میرا غلام بلال بھی کلمہ پڑھ گیا، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ میں نے دیکھا ہر وقت بکریاں لے کے جائے کلمے پڑھے، لے کے آئے کلمے پڑھتا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کلمے پڑھ رہا ہے، اس کا کچھ کرو، میرے بس کی بات نہیں۔ امیہ بن خلف نے کہا مجھے میرے حوالے کر، اسے میرے حوالے کر، میں خریدتا ہوں۔ عبداللہ بن جدعان نے امیہ کو دیا، پھر امیہ کی غلامی میں بلال آیا۔ اب امیہ نے کہا غلام میرا ہے، کلمے میرے دشمن کے نہ پڑھنا۔ بلال نے کہا میں ٹھیک ہے کہ تیری غلامی کے اندر ہوں صرف کام کاج کے لیے، لیکن حقیقی غلامی کا پٹا میرے گلے میں محمد کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے پٹے میں سرکار کی غلامی کا پٹا ہے، خبردار اس بات سے نہ روکنا۔ امیہ نے کہا پھر تیاری کر۔ کیا تیاری؟ کہ اب دیکھنا تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ تپتی ریت پہ لٹا دیا۔ بلال کلمہ نہیں چھوڑتا، بلال کو آگ کے انگاروں پہ لٹا دیا، کلمہ نہیں چھوڑتا، بلال کو کانٹوں پہ لٹا دیا، کلمہ نہیں چھوڑتے، گائے کے چمڑے میں لپیٹ کر اوپر سے رسی ڈال کر پہاڑ کی چوٹی پہ گرا دیا۔ پھر سارا دن عرب کی گرمی، میرے نبی کا بھوکا پیاسا غلام، پھر دھوپ کی گرم، پھر پہاڑ کی چوٹی، گائے کا چمڑا، نہ کھانا ملا نہ پانی ملا۔ شام کو جا کر جب امیہ کے کتے ٹھوکر مارتے ہیں، پوچھتے ہیں بلال زندہ ہے یا مر گیا؟ بلال کہتا ہے اللہ کے فضل سے نبی کی رحمت سے زندہ ہوں، آقا پہ درود و سلام پڑھ رہا ہوں، محمد کے کلمے پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تجھے اپنی جان پیاری نہیں؟ بلال نے کہا نبی پاک کے صدقے میری جان جو جا سکتی ہے، محمد کا دیا ہوا ایمان نہیں جا سکتا۔ اللہ حق چاریا یا علی۔ ماشاءاللہ مسجد کی جھولی آ رہی ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ آج ہمارے ایڈی صاحب نہیں ہیں، ان کی ہمشیرہ وصال کر گئی، تو وہ آج ان کا کل شریف تھا، اس لیے وہ آج موجود نہیں، اللہ دیتا ساتھ۔ بہرحال آپ ذرا خاص خیال رکھیں۔ حضرت بلال اچھا انگارے زبان پہ بھی رکھے گئے، لوہے کی سلاخیں آگ میں ڈال کر جب لوہا آگ کے ساتھ آگ بنتا تھا تو بلال کے جسم کے ساتھ لگا دیا جاتا، لیکن
کلمہ نہیں چھوڑا. جن صحابہ نے دین کے لیے محنتیں کی یہ وہ لوگ تھے، اور اسلام لانے میں 5واں نمبر حضرت بلال حبشی کا ہے. 4 ہستیاں پہلے ایمان لائی، 5ویں نمبر پہ بلال تھے. اس قدر اذیتیں دی جا رہی ہیں لیکن وہ دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑتے. حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ کو، یعنی شہادت کا آغاز ہو رہا ہے اسلام کے اندر ایک عورت کی شہادت سے، پھر حضرت سمیہ اپنی جان دے جاتی ہے لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا. عمار بن یاسر نے مارے کھائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے آل یاسر، میں وعدہ کرتا ہوں قیامت والے دن اس وقت تک میں جنت میں پاؤں نہیں رکھوں گا جب تک تمہیں بخشوا نہ. سبحان اللہ. یہ حضور علیہ السلام کی اپنے غلاموں سے محبت کا اظہار ہے. یہ اعزاز ہے ان غلاموں کے لیے، جبکہ میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے. بے شک بے حضور شک. علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایمان کی آنکھ کے ساتھ مجھے دیکھا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو. جس نے ایمان کی آنکھ کے ساتھ مجھے دیکھا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو. حرام ہوگی. اور جس نے اس کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا، یعنی تابعی، ایمان کی آنکھ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اس پہ بھی جہنم حرام ہوگی. ایک دربار ہے گجرات کے اندر، حضرت کاما والی سرکار، تو وہ بزرگ تھے، ان کے دربار پہ کوے بیٹھتے اور کبوں سے پیار کرتے، ان کے لیے دانے کا اہتمام کرتے، جو کوے پسند کرتے گوشت کا اہتمام کرتے. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، کوئی کبوتر پالتا ہے یا کبوتروں سے محبت کرتا ہے، کسی نے آسٹریلین پرندے رکھے ہوئے ہیں، کسی نے طوطے رکھے ہوئے ہیں، کسی نے مرغ رکھے ہوئے ہیں. یہ آپ کوے سے پیار کرتے ہیں، نہ اس کا رنگ ہے، نہ بول ہے، نہ چال ہے، نہ ڈھنگ ہے، نہ کوئی اس کی خوبصورت بولی ہے. تو حضرت فرمانے لگے کہ وجہ یہ ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ ایک کوے کی عمر 1000 سال، 1500 سال، 2000 سال، یعنی اتنی عمر ہوتی ہے کوے کی. میں ان کووں سے پیار اس لیے کرتا ہوں کہ ان کی عمریں لمبی ہیں. ہو سکتا ہے کہ میں جب دانے کا اہتمام کروں ان کووں میں کوئی ایسا کوا آ جائے جس نے آمنہ کے لال کی زیارت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہو، میں تو اس لیے ان سے پیار کرتا ہوں. یا کوئی ایسا کوا ہو جو اس کی اولاد میں سے ہو، یا کوئی ایسا ہو جس نے اس کو دیکھا ہو جو کوا حضور کی محفل میں بیٹھا تھا. یہ ہے نا نسبت کی بات. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. ہم تو عشق والے لوگ ہیں، محبت والے لوگ ہیں. اب حضور کا صحابی جنتی ہے، یہ ایک منفرد اعزاز کی بات ہوتی. نبی علیہ السلام ایسا فرما دیتے. تو حضرت بلال کو مار مار کے اتنی اذیتیں برداشت کرنے کے باوجود دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑتے. اب امیہ بھی پریشان ہے. میں نے جتنی ظلم کی انتہا تھی وہ کر کے دیکھی، لیکن بلال کلمہ نہیں چھوڑ رہا. اب کیا کروں؟ گھر میں بیٹھا ہے، پریشانی کی کیفیت ہے. اس کی بیوی آ کے پوچھتی ہے کیا پریشانی ہے؟ کہتا ہے کہ بڑی کوشش کی ہے کہ بلال کلمہ چھوڑ دے، لیکن مارا بھی بڑا ہے، اذیتیں بھی دی، آگ تک اس کے اوپر الٹا دی، پتھر بھاری اس کے سینے پہ رکھ دیے، بھوک پیاس بھی اس نے برداشت کر لی، کلمہ نہیں چھوڑتا، وہ تو مرنے کے لیے تیار ہے. اس کی بیوی کہنے لگی ایک موقع مجھے دو. اب سوچئے یار، اتنی محبت حضور سے میرے نبی کے ساتھ. ہم نے کیا کیا دین کے لیے؟ ہم نے مارے کھائی ہیں دین کے لیے. ہم تو اگر یہاں نہیں، کسی مسجد میں امام صاحب 5 منٹ تقریر لمبی کر دیں، انتظامیہ آدھے میٹنگ کرو یہ کڑی، ایسے ہی. پھر اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ جس وقت خطبے کا وقت ہو مسجد میں اس وقت آتے ہیں، آؤ جی مسیحی چلیے. اگر امام صاحب بات لمبی کر کے کوئی ایسی بات بتا دے، کوئی بات بتا دے، سننے والا محسوس کرے یا آج پہلی بار سنی ہے، وہ کہتا نہیں جی نہیں، ایسی تو سنی نہیں آئی.
تو مسیحی ٹائم نہ لا دیتا تو پتا لگے آج تو آ گیا قدرتی گل لمبی ہو گئی تے تیرے سامنے آ گئی تو آدھا سنی نہیں تے تو نہیں سنی تے ساڈا کی قصور ہے؟ ابن جوزی نے لکھا کہ ایک خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں اے گل آج تک نہیں پڑھی، تو انہوں نے کہا کہ تو نے دین سارا پڑھ لیا، علم سارا پڑھ لیا؟ کہتا نہیں ابھی آدھا پڑھا۔ تو اس خطیب نے کہا جڑا آدھا بچیا نا یہ گل میں وہ بیان کی تھی جڑا جے تو نہیں پڑھیا۔ سبحان اللہ۔ کہ یہ ایسے ہوتے ہیں کیونکہ چونکہ چنانچے کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ سمجھ آئی نا میری بات؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک چھوٹی سی مسجد کا امام ہونا۔ میں ایک جگہ پہ نا تقریر کرنے کے لیے گیا، میں جگہ کا نام نہیں بتاتا، ہمارے قریبی علاقہ ہے، میں تقریر کرنے کے لیے گیا تو انہوں نے کھانے کا اہتمام کیا تھا کسی چودھری کے گھر میں، وڈیرے کے گھر میں۔ قاری صاحب کو پتا ہے، اخلاق صاحب، میرا اپنا مزاج ہے کیونکہ میں پورے ملک کا چودھری ہوں، کسی پنڈ کے چودھری نو میں کی سمجھا کی خیال ہے؟ بے شک۔ میں جانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، نبی کے در کا میں نوکر ہوں، کوئی عام نہیں۔ تو میں گیا جناب، انہوں نے کہا جی وہ کھانا فلاں چودھری صاحب کے گھر، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ چودھری کے گھر گئے، چودھری سمجھے بھی یہ کوئی پتہ نہیں وہ کوئی سیپی مولوی، اس نے ایک بات کی میرے ساتھ نہیں، میرے ساتھ جو تھا نا میرا درویش اس کے ساتھ، میں کہا چل بار واپس، میں کہا کی ہویا؟ میں کہا تو سی کھانا نہیں کھانا۔ میں کیا بھئی مر تو جائیں گے لیکن غیر سے نہ مانگیں گے، آقا جو تیرے بھکاری ہیں بڑی انا والے۔ میں نے کہا نہیں کھانا۔ مولوی صاحب سے کہا کہ بھئی آپ نے یہاں اہتمام کیا؟ میں نے ان کے سامنے پوچھا، مولوی صاحب نے کہا جی آپ کے شایان شان جو جگہ تھی ہم نے تلاش کی۔ میں کہا میری شایان شان جگہ مسجد ہے، میں مسجد کی دری تے بیٹھا، جتنے تیرا ہو جڑا میں اتنے لے کے جا، میں اس چودھری کے گھروں کھانا نہیں کھانا۔ میں نے کہا جی تھوڑی خدمت بھی نہیں کرنی، میں کہا میں وہ بھی نہیں لینی، اے رکھے کول اپنے، میں تقریر کر کے ٹر جانا، میں نے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ کہ جنہوں پتہ ہی نہیں وہ اپنے مولوی نے بھی تم کر کے بولے، اپنے امام جنہوں نے امام کی عزت کرنا نہیں سیکھی، خاک انہوں نے ادب سیکھا، یہ کیسی تربیت ہے لوگوں کی؟ انہوں نے پھر ترلے لے، میں کہا پتر آج نہیں آج نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مصلی ہے، مصلی قرات بھی میں نے کرنی ہے، میں نے رکوع کرنا ہے، جتنی بھی تسبیحات میں اس میں پڑھوں، 3 بار پڑھوں، 5 بار پڑھوں، 7 بار پڑھوں، آپ جھکے رہیں گے۔ پھر سجدے میں بھی میری مرضی، جب میں سار اٹھاؤں، آپ نے مجھ پہ اعتماد کیا، یار ایڈا اعتماد ہے، نیت کے امام تے اعتبار ہوندہ، سلام پھیر کے کیوں نہیں کر دے؟ یہ میں نے سمجھانے کے لیے کیا، میں یہ نہیں کہ آپ پہ کوئی اعتراض کر رہا ہوں، آپ تو محبت کرنے والے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں، جب میرا خیال ہے جتنی مساجد ہیں جہاں پر جمعے کی تقریر شروع ہوتی ہے 5-7 بندے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن میرے خطاب شروع کرنے سے پہلے یہ بھرا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے اور آپ لوگوں کی تربیت اچھی ہے۔ ہمارے حاجی یاسین صاحب ملک محمد خان صاحب تشریف فرما گئے۔ حاجی یاسین صاحب کلیار ٹون کی مسجد کے صدر ہیں، ملک محمد خان صاحب عبداللہ کالونی جامع مسجد نورانی کے صدر ہیں۔ ان کی محبت ہے، میرے والد صاحب کی وجہ سے مجھ سے محبت کرتے ہیں، جمعہ یہاں پڑھتے ہیں، لیکن یہ اپنے آئمہ مساجد کی عزت بھی کرتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے حاجی صاحب کتنا احترام کرتے ہیں، ملک محمد خان صاحب کتنا احترام کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب اپنی تربیت ٹھیک ہوگی نا، پھر ہم پتہ چلے گا ہمیں کہ عزت کرنی کیسے ہے، کس کی عزت کس انداز سے کرنی ہے۔ مصلی پہ کھڑا ہو کر میرا بھائی بھی پیچھے پڑھ رہا ہے، وہ بھی کہتا ہے پیچھے سے امام۔ میرے استاد صاحب تشریف فرمایا، رائے نور محمد بھٹی صاحب، میں نے ان کے پاس پڑھا 6ٹھی 7ویں 8ویں، یہ میرے استاد صاحب ہیں، ان کی شفقت ہے، بزرگ ہے، میری سرپرستی فرما رہے ہیں۔ تو یہ بھی جب میرے پیچھے کھڑے ہوں گے کہیں گے پیچھے سے امام جی۔ اگر کوئی میرا شاگرد پیچھے کھڑا ہوگا وہ بھی کہے گا پیچھے سے، امام کے بھائی بھی کہے گا پیچھے سے، امام کے بیٹا بھی کہے گا پیچھے سے، امام کے مصلی سے اترا تو بھائی بھی ہوں، باپ بھی ہوں، بیٹا بھی ہوں، شاگرد بھی ہوں، استاد بھی ہوں۔ مصلی پہ آیا نانا استاد نہیں کہنا،
شاگرد نہیں کہنا، بیٹا بھائی نہیں کہنا، دوست کے پیچھے نہیں کہنا، تو پیچھے اس امام کے وجہ کیا ہے؟ کہا جب مصلی پہ آ جائے نا اب یہ تیرے جیسا نہیں، جب یہ مصلی پہ آ گیا یہ تیرے جیسا نہیں رہا، اب یہ امام ہے۔ تو پھر پتہ ہے امام کا مقام کیا ہے؟ یہ امامت حضور کے صدقے ہے، اس مصلی کی عزت مصطفیٰ کی برکت سے ہے۔ تو اگر مصلی پہ میں کھڑا ہو جاؤں اونج کوئی اوقات نہیں ساڑی، لیکن مصلی تے آ جائیے تو پھر ساڑی اوقات بڑھ جاندی، عزت بڑھ جاندی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ہماری عزتیں اس مصلی اور منبر کی وجہ سے۔ پھر پتہ یہ چلا میں مصلی پہ آ جاؤں آپ میں سے کوئی میرے جیسا نہیں، تو جو مصلی کا مالک آمنہ کا لال ہے اس محمد جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت بلال کی میں بات کر رہا تھا، یہیں پہ پہنچا تھا۔ اتنی مارے کھانے کے باوجود، اور پھر ایک بار حضرت ابوبکر صدیق گزرے، بلال کو مار پڑ رہی ہے، پوچھتے ہیں بلال یہ تمہیں کیوں مارتے ہیں؟ کہتے ہیں میں حضور کا نام نہیں نہ چھوڑتا اس لیے۔ تو اس وقت حضرت تاجدار صداقت نے کہا کہ تو دل میں لے لیا کرنا، اظہار نہ کر، ویسے بھی منع کیا ہوا حضور علیہ السلام نے، ابھی کیونکہ ابتدائی اسلام ہے، سختیاں زیادہ ہیں، سرکار نے منع کیا ہوا ایمان چھپا کے رکھو۔ کہا ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر گزرے، پھر مار پڑ رہی ہے۔ کہا آپ کیوں مارتے ہیں؟ کہا با وہی وجہ، تو میں نے کہا جو تھا کہ آہستہ پڑھ لیا کرو کہ چس نہیں آندی، سبحان اللہ۔ جڑا سوال مار کھا کے آندا ہے، جنہوں نے دین کے لیے مارے کھائیں وہ ہے میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے غلاموں کی مقدس جماعت۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا تو حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر سے کہا، دیگر صحابہ بیٹھے، حضور نے فرمایا کون ہے جو بلال کو آزاد کروائے؟ اس وقت جناب ابوبکر کھڑے ہو، آقا آج میں نے ارادہ کیا، آج امیہ جتنی قیمت مانگے گا ابوبکر وہ قیمت ادا کرے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، جب جانے لگے تو آقا کریم علیہ السلام روک کے کہتے ہیں ابوبکر بلال کی جب قیمت ادا کرے نا اس میں میرا حصہ بھی رکھنا، یعنی اس قیمت میں میرا حصہ بھی رکھنا۔ بلال ہے جس کو میرے نبی نے خود خریدا۔ اب حضرت صدیق اکبر تشریف لے گئے امیہ کے پاس، کہا جی میں بلال کو آزاد کروانے آیا ہوں، قیمت مانگ۔ اس نے قیمت مانگی اور اتنی قیمت مانگی کے ساتھ کہا کہ مجھے ایک گورا غلام بھی چاہیے۔ اس وقت گورے اور کالے کا اس قدر فرق تھا، یہ تو میرے نبی نے فرق کیا کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت، سب کی عزتیں برابر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ کوئی قوم قبیلے کی وجہ سے کسی کی عزت نہیں، اللہ کی بارگاہ میں عزت دار وہی ہے جو متقی ہے۔ اب حضرت بلال کے بارے میں صدیق اکبر نے کہا کہ میں قیمت دوں گا، مانگو۔ انہوں نے کہا کہ گورے غلام کی قیمت زیادہ تھی، اگر کوئی گورا غلام دے نا تو اسے جو کالا دیتا ہے اس کو ساتھ پیسے دینے پڑتے تھے، لیکن یہاں اس کے برعکس تھا۔ ابو بکر صدیق سے کہا کہ ساتھ پیسے بھی دو، پھر گورا غلام، اور ساتھ گورا غلام دو، پھر یہ کالا بلال لے لو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں یہ زیادتی ہے، تم قیمت زیادہ مانگ رہے ہو، جبکہ گورا غلام اگر میں دوں گا تمہیں ساتھ کچھ دینا چاہیے، نہ، وہ مانگتا گیا، صدیق دیتے گئے۔ جب کوئی بہانہ نہ رہا، وہ جان بوجھ کے کر رہا تھا کہ صدیق قیمت نہ دے، جب کوئی بہانہ نہ رہا اب کہتا ہے کہ ابو بکر میں نے تو سمجھا تھا تم بڑے دانا ہو، یہاں تم نے کیا کیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا پیسے بھی دے دیے، گورا غلام بھی دے دیا، لے کے کالا جا رہا ہے۔ صدیق نے کہا تجھے کیا پتا ہے کالا، لیکن یہ کتنے مقدر والا ہے، اسے یاد کون کر رہا ہے؟ اس کے
انتظار میں کون بیٹھا ہے؟ وہ نبی جس نبی کے لیے مسجد اقصی کے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل انتظار کرے، او واہ بلال تیرا ممدر، آج وہ نبی تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اب بلال سرکار کی بارگاہ میں آئے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، بلال کو اپنے سینے سے لگایا۔ آقا کریم نے فرمایا سنا بلال کیسی گزری؟ کہتا ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں قسمت یہ ہم سارے حضور کے سناخواں بن جائیں، اپنی عقیدت کا اظہار کریں، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان سے، قربان دل و جان سے، کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جان سے، کیا شان تمہاری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، آقا آپ ہر چیز کے مالک، میری جان کے مالک، سیدی یا رسول اللہ میری ہر چیز کے مالک آپ ہیں، میں کیا پیش کروں، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ چابی تمہاری ہے، مل کے کہیے یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ چابی تمہاری ہے، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، آقا آپ کے سوا ہمارا پرسان حال کون، آپ کا در چھوڑ کر کہاں جائیں، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری، اس طرح اسلام پھیلا، میرے نبی کے جان نثاروں نے جان تک کی پرواہ نہ کی، مال قربان، جانیں قربان، اپنی اولادیں قربان کر، اب پھر کفار دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو کام کرتا جا رہا ہے، ہم نے ظلم کے پہاڑ گرا دیے لیکن یہ حضور کا دامن نہیں چھوڑتے، کیا کریں؟ عمر کو بھیجا، وہ بھی کلمہ پڑھ گئے، حالانکہ ان کو بڑا یقین تھا کہ عمر جائے گا اور اس کا روب ہے، بڑا دلیر بہادر ہے، پھر لوگ اس سے ڈرتے بھی ہیں، لیکن جب حضرت عمر جاتے ہیں ہمشیرہ کے گھر
وہ قرآن پڑھ کے سنا دے مارے کھاتی ہے پہلے، پھر قرآن کی تلاوت کرتی ہے، پھر عمر کہتے ہیں بس ان لے چل میں نے وہاں جا کے وہ بھی کلمہ پڑھ لے، 40 بندے مسلمان ہو جاتے ہیں. اب کافر کہتے ہیں کہ یار اب کیا کریں، یہ تو ایک ایک کر کے سارے ادھر ہی جا رہے ہیں، اب کیا کیا جائے. انہوں نے دارالندوہ کے اندر ایک اجلاس طلب کر ایک بہت بڑی میٹنگ اپنی پوری کابینہ کو بلا کر کہا یار مشورہ دو کیا کریں. اب سب مشورہ دے رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ایسا کرو کہ ان کو قید کر دیں. ابو جہل نے کہا نہیں، اگر قید کر دیا تو وہ جیل میں تبلیغ شروع کر دیں گے، پھر کیا کریں. کسی نے کہا آپ ایسا کریں ملک سے نکالو، کہا پھر دوسرے ملک میں جا کے تبلیغ کریں گے. پھر ایک بندے نے کہا کہ ایسا کرو، بعض علماء نے لکھا کہ شیطان تھا انسانی صورت میں، وہ بھی آ گیا. کسی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو شہید کر دو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اتنی بات کی نا، ابلیس شیطان انسانی صورت میں رکھا تھا، بالکل انہوں نے ٹھیک کہا اب یہی کہا. اب ابو جہل نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، جب تک ان کو شہید نہیں کیا جائے گا یہ سلسلہ تو جاری رہے گا. ٹھیک ہے پھر کیا کریں. اب ابو لہب اور ابو جہل یہ سر جوڑتے ہیں، کیا کیا جائے. انہوں نے کہا ہمارا ایک دوست ہے جس کا نام حبیب بن مالک یمن کا بادشاہ ہے، دانا بھی ہے، حکیم بھی ہے، طبیب بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے، پہلی کتب کا عالم بھی ہے، اس کو بلاتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی کہ ایک بار اس کو بلائیں. قتل کا منصوبہ اس کا کیا کریں. انہوں نے کہا فی الوقت یہ رہنے دیں، کیونکہ ادھر علی بھی پہرے دار ہے، ادھر امیر حمزہ بھی ہے، ادھر عمر بھی ہے، ادھر تو جانے قربان کرنے والے پہلے ان کو مارنا پڑے گا پھر مصطفیٰ کی طرف جانا پڑے گا. تو یہ ہمارے لیے فی الحال ممکن نہیں. ایسا کرو آپ اس کو بلاؤ. ٹھیک ہے جی، اس کو بلا لیں. اب انہوں نے حبیب بن مالک کو بلایا. حبیب بن مالک آ گیا، خط لکھا اس کو، 6 یا 12 بندے لے کے آ گیا. علامہ خرقوطی نے اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قصیدہ بردہ شریف کی شرح میں لکھا. دیگر جتنی بھی قصیدہ بردہ شریف کی شروعات ہیں ہر ایک نے لکھا. مفسرین کرام نے اقتربت الساعۃ وانشق القمر ان آیات کے تحت اس پہ روشنی ڈالی، اور بخاری کے اندر دیگر کتب احادیث کے اندر یہ واقعہ موجود ہے مختلف الفاظوں کے ساتھ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حبیب بن مالک کو خط لکھا گیا کہ آپ آئیے، یہاں ہمارا دین خطرے میں. یہاں ایک شخص ہے جس نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اس نے کہا کہ تمہارے سارے خدا جھوٹے ہیں، میرا ایک خدا سچا ہے، آؤ اس کا مقابلہ کرنا ہے، ہمارا دین خطرے میں ہے، پھر ہم پچھتائیں گے، تم بھی پچھتاؤ گے، جلدی آ جلدی. اس کو جیسے ہی خط ملا وہ روانہ ہوا، وہاں سے وہ چل پڑا. ابو جہل کے ساتھ اس کے تعلقات تھے. جب یہاں مکے میں پہنچا تو مکے کے کافروں نے استقبال کیا. استقبال کرتے ہوئے ابو لہب قریب ہوا، کہنے لگا جی میرا بھتیجا ہے، نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا بچپن بے داغ ہے، لڑکپن بے داغ ہے، جوانی بے داغ ہے، زندگی کے 40 سال اس نے ہمارے درمیان گزارے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی. اب وہ حبیب بن مالک حیران ہو رہا ہے، میں نے بلایا کس واسطے تھے، تعریفیں شروع ہو گئی. کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، کبھی کسی کی دل آزاری کسی کی نہیں کی، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کے بارے میں غیبت نہیں کی. اس کی جوانی بے داغ، بچپن بے داغ، لڑکپن بے داغ، ماضی بے داغ. پھر تکلیف کس بات کی ہے؟ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں ایک غار میں کچھ دن جانا شروع کیا، بس کچھ دنوں کے بعد کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ہمارے خداؤں کا انکار کر دیا. کہتا میرا ایک خدا سچا. حبیب نے ساری باتیں سنی، سیانا تھا، عقل مند تھا، سن کے نا وہ کہتا اچھا یار ان کو بلاؤ. ابو جہل ابو لہب کہنے لگے نا نا بابا انج نہیں، پہلے ساڈے نال موقع کرنا کی اسی اگے بڑے بندے کھڑا دیتے نے، ہن تینوں نہیں اسی جان دینا، تینوں ہی تو بچانا ہے. آخر لگا تم نے خط میں لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جادوگر ہے، یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بیمار ہے،
معاذ اللہ یہ انہوں نے الزامات لگائے. پہلے کیا کرو گے؟ کہا پہلے میں چیک کروں گا، اگر تو وہ بیمار ہے تو پہلے بیماری چیک کروں گا، پھر اگر جادو کا معاملہ ہوا تو میں جادو چیک کروں گا، پھر اگر حقیقت ہوئی تو پھر حقیقت بھی کھول کے رکھ دوں گا. انہوں نے کہا اچھا پھر پہلے کیا؟ کہا جی میں پہلے علاج کروں گا. اچھا بتا کیسے کرے گا؟ کہا علاج میں نبض دیکھ کے بتاؤں گا. آگے بات تو پھر واپس موڑ تو رہن دے. آ کے کیوں؟ کہنے لگے تیرا ہاتھوں میں لگ گیا، تو ساڑھے کام دا رہنا ہی نہیں، اس لیے بھائی رہن دے. یار اچھا آپ ناراض نہ ہو، آپ ایسا کرو. میں کہا جی آنکھ نال آنکھ مل گئی نا. ایتے عمر دی بھی ملی سی، آنکھ نال آنکھ مل گئی. ایتے بلال بھی ویکھیا، ایتے صہیب رومی ویکھیا. ویکھیا کہ زلف یودی دے کنڈل سونے جھل جھلے ہونے کیڑا نینا دے وچ نینا پا کے اونے لٹے کھڑیا دل میرا. بس وہ جو دیکھتا اسی کا ہو جاتا. اس لیے بتا تو پھر کیسے علاج کرے گا؟ کہنے لگا چلو بلاؤ، وہ میری طرف دیکھیں گے، میں آنکھیں نیچے کر لوں گا، وہ دائیں بائیں دیکھیں گے، میں چہرہ دیکھ کے رنگت دیکھ کے بتاؤں گا کہ بیمار ہیں یا نہیں. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے. اب ابو جان اپنی کابینہ سے کہتا سن لو، جب نبی آئیں گے استقبال کے لیے کوئی بندہ کھڑا نہ ہو، ہر بندہ بیٹھا رہے. ہم نے ان کا احترام نہیں کرنا، ادب نہیں کرنا، وہ کھڑے رہیں گے، ہم بیٹھ کے بات کریں گے. یہ آپس میں مشورہ چل رہا تھا. میرے نبی پاک ادھر سے تیاری کر رہے تھے. ابو جہل نے پیغام بھجوایا، ادھر کہا کوئی بندہ کھڑا نہ ہو. اللہ نے فرمایا اے جبریل لبیک یا رب جلیل، مجھے کیا آرڈر ہے؟ فرمایا ادھر ابو جہل میرے یار کی بے حرمتی کرنے کا سوچ رہا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں میرا حبیب ہو ان کے ساتھ کافروں کی مجلس میں یہ سلوک کیا جائے. تو جلدی جا اس محفل میں پہنچ، جب میرا یار آئے کوئی کھلوے نہ کھلوے اس کافر اس بڑے بے ایمان ابو جہل نو کنوں پھاڑ کے کھلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کو کانوں سے پکڑ کے کھڑا کر اور کوئی کھلوے نہ اینو کھلا. جدو گرو کھلوئے گا چیلے آپ کھلو جائیں. اس کے پاس کھڑا ہوا. اچھا دیکھیں وہ کہتا کہ میں علاج کروں گا. علاج تو اپنا ہونا لازم. حکیم تو وہ تھا بڑے پائے، بڑی چوٹی کا حکیم تھا. ہاں کہ میں چہرہ دیکھ کے بتا دوں گا کیا بیماری ہے. اگر حبیب بن مالک چہرہ دیکھ کے بتا سکتا اندر کیا ہے، تو جس کے سامنے حبیب نے آنا تھا وہ تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اس کی تو یہ شان ہے. ایک حکیم گزرا ہے نا، حکیم اجمل، وہ اتنا دانا تھا کہ نفس دیکھتا بیماری بتا دیتا، بات کوئی کرتا اس کی آواز کو سن کر بتا دیتا کہ اس کے اندر کیا ہے، بیماری کیا ہے، کہاں یہ بیمار ہے، کون سی چیز اندر گردے خراب ہے، دل کا مسئلہ ہے، وہ آواز سن کے بتا دو. ایک بادشاہ نے امتحان لینے کے لیے کہا حکیم صاحب کو بلاؤ. بلایا، کہا میری بیوی بیمار ہے لیکن اس کی نبض کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. کہا سامنے بٹھا دو. کہا سامنے بھی نہیں بٹھا سکتے. اس نے کہا تیری بیوی گفتگو کرے، میں آواز سن کے میں بتا دوں گا، تشخیص کر لوں گا بیماری کیا ہے. کہا نہیں میری بیوی کی آواز غیر محرم بھی نہیں سن سکتا. کہا پھر کیا کریں؟ اس نے کہا کہ پردے میں بیوی بیٹھ جائے گی تو آپ کوئی طریقہ بتائیں، ہاتھ آپ نہیں لگا سکتے. اس نے کہا چلو ایسا کرو، بیوی کے ہاتھ کے ساتھ دھاگا باندھ کے نا وہ باہر مجھے پکڑا دو، میں دھاگا پکڑ کے بتاؤں گا بیماری کیا. ڈاکٹر صاحب اللہ صاحب ایسا بھی حکیم تھا. وہ کہا کہ دھاگا باندھ کے میرے ہاتھ میں دے دو. اب بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے کیا کیا کہ بلی پکڑ کے اس کی ٹانگ کے ساتھ دھاگا باندھ.
بلی اندر دھاگا کھا کے حکیم صاحب کو دے دیا، لو جی بتاؤ میری بیوی کو مسئلہ کیا ہے؟ حکیم صاحب نے پکڑ کے نا، ٹھیک ہے جی سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا کوئی نسخہ، کہنے لگا لمبے چوڑے نسخے دی لوڑ نہیں، اپنی بیوی نو روزانہ تازے چھچڑے پا دیتے کرو، ساری بیماریاں ہو واہ یہ جی شان واہ، ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا۔ اب حبیب بن مالک کہتا ہے بلاؤ علاج کروں گا، اے علاج تو تیرا ہوگا، ایک بار آمنہ کے لال کو آنے دے۔ ادھر سے سرکار چل پڑے، ادھر کافر بیٹھے ہیں اپنی سیٹوں پہ قبضہ کر کے، کوئی نشست خالی نہیں، سرکار نے قدم رکھا، ابو جان اس کے پاس جبریل کھڑا تھا، سرکار آئے، جبریل نے کان سے پکڑا، اس کو کھڑا کر دیا، اس کو پتہ ہی نہ چلا، میں تو کھڑا ہو گیا۔ جب گرو کو دیکھا سارے چیلے کھڑے ہو گئے، کہنے لگا بیٹھ جاؤ، میں نے منع کیا تھا کھڑا نہیں ہونا، انہوں نے کہا گرو جی آپ کھلوتے ہو، ہم نے آپ کو دیکھا اس لیے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ تو بتاتا نہیں تھا مجھے کسی نے کان سے پکڑ کے کھڑا کیا۔ سرکار آئے، ابو جال نے حبیب کی طرف دیکھا، ادھر سرکار کی طرف دیکھا، حبیب میرے نبی کو دیکھ رہا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہے۔ اب حبیب پہ سجدہ طاری ہو گیا۔ ابو جال ابو لہب قریب آئے، اور تو نے تو کہا تھا دیکھوں گا نہیں، کہتا ہے کیا کروں لگ گئی چوٹ محبت والی، نشے آیا تن من دی رہی خبر نہ پائی، ایسا عشق نے تیر چلایا۔ انہوں نے کہا تو نے تو کہا تھا سامنے نہیں دیکھوں گا، ابھی بات کو چلنے دے۔ سرکار قریب آئے، حبیب نے آنکھیں نیچے کر لی، آقا حبیب کی طرف دیکھتے ہیں، اوے بتا ذرا دیکھ میری طرف، کہتا ہے ان کے ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی طرف دیکھوں گا نہیں، اب یہ اس بات پہ مچل رہے ہیں کہ تم نے دیکھا کیوں؟ چلو کیا ہوا میں ویکھا سونا ویکھے نہیں، جے میں نہ قسمت کی